انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 4 سے ہم پڑھیں گے 4 سے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ انعام نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کچھ دوستوں کا مشورہ تھا کہ سورت مکمل ہو جائے تو اس کو ریویو کیا جائے، اس کے خاص پوائنٹس ڈسکس کیے جائیں، تو لیٹس ٹرائی فار دیٹ، لیکن وہ ہم سب پھر مل کر کریں گے، وہ اس لیے کہ سورت تو آپ نے بھی پڑھی ہے نا ریویو جو ہے وہ مشترکہ کارروائی ہوگی اللہ اکبر۔ تو اچھا ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں۔ تو اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہم نے 5ویں سورت پڑھی، سورہ مائدہ، اور مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے اس سورت کے آیت نمبر 112 میں آیا تھا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے، دسترخوان۔ اللہ اکبر۔ سورہ مائدہ میں میثاق کا لفظ 6 دفعہ آیا ہے، میثاق، ویری سگنیفیکنٹ، ویری امپورٹنٹ، 6 ٹائمز اس صورت میں، 6 دفعہ۔ اس کا آغاز ہی میثاق سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیت ہے نا اس میں سورۃ مائدہ کی، پہلی ہی آیت جو ہے وہ سورۃ مائدہ کی ہے، ہاں بالکل، عقود، عقد کی جمع ہے نا جی، اور عقد کہتے ہیں گراں کو۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، جہاں سے شروع ہوتی ہے، اوفوا بالعقود، میثاق ہو گیا، اوفو، پوری کرو اپنے معاہدوں کو، عقود عقد کی جمع ہے نا، عقد ویسے گراں کو کہتے ہیں، وہ سورہ اس میں فلق میں ہے نا، وَشَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وہ جو جادوگرنیاں گراں باندھ کے اور پھونکتی ہیں، وَشَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ہاں گراں میں، تو میثاق ہیں۔ ویسے لفظ تو یہ ایک ہے، لیکن اگر آپ اس کا آپ تجزیہ کریں، ایوری تھنگ از بیسڈ آن میثاق۔ شادی بھی میثاق ہے، ملازمت کرتے ہیں وہ بھی میثاق ہے، امپلائی اور امپلائر کے درمیان دس از ایگریمنٹ کہ جی آپ آنیسٹلی اور ڈیڈیکیشن سے یو ول ورک تھرو آؤٹ دا منتھ اینڈ یو ول بی پیڈ دس اماؤنٹ سچ اینڈ سو، ایگریمنٹ ہو گیا، میثاق ہے، یہ بھی میثاق ہے اللہ سے۔ سب سے بڑھ کر شریعت میثاق ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک پکا عہد ہے، اللہ اکبر۔ شریعت ہوتی ہے، یہ شریعت کیا ہے؟ شریعت جو ہے کوڈ آف لائف ہے، ضابطۂ حیات ہے نا، ہاں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو ڈائریکشنز میں نے بھیجی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو تو یہ تمہیں انعام و اکرام ملیں گے میری ہدایت پر عمل کرنے کے، یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، تو میثاق ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔
میثاق، میثاق مسلمانوں سے بھی ہے، میثاق یہود سے بھی ہے، میثاق نصارہ سے بھی ہے، میثاق پھر انہیں اکٹھے اہل کتاب کو مخاطب کر کے اس سے بھی ہے، میثاق انبیاء سے بھی ہے. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از یار، میثاق، میثاق. مسلمانوں سے یہ ابھی بتایا یہ میثاق ہی ہے، مسلمانوں سے مائدہ کی 8ویں یہ بھی میثاق ہی ہے. یہود سے اگر دیکھنا ہے تو سورۃ مائدہ کی آیت 12 میثاق ہے، میثاق. پھر 70 میں بھی میثاق ہے یہود سے، یہود سے. اللہ اکبر، یہود سے. اور پھر یہ بھی کہا میثاق پر ہی کہ جب وہ شریعت لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قوم نے کہا یہ تو بڑے مشکل قسم کے حکم ہیں، ہم سے تو نہیں عمل ہوگا. ان کی بہتری کے لیے شریعت آئی اور اس پر یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان پر بلند کر کے یہ کہا تم عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اور نہیں پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا. میثاق کرنا، میثاق پر عمل کرتے ہو یا نہیں. یہ بات جو ہے نا یہ کہاں کہی گئی یہ بھی بتا دیتا ہوں. 263 میں میثاق سے ریلیٹڈ. نصارہ سورۃ مائدہ کی آیت 14 میں نصارہ سے ہے نا جی. اہل کتاب سے سورہ آل عمران پڑھیں اس کی 187 اہل کتاب سے. مسلمانوں سے سورہ حدید میں بھی ہے میثاق آیت نمبر 8 میں. انبیاء سے ہے سورہ آل عمران کی 81 میں انبیاء سے میثاق. سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 انبیاء سے میثاق. عہد ہے یہ، ہسٹری ہے. پورا قرآن ان ٹوٹیلٹی پڑھیں، میثاق پر ہے یہ آیات. کبھی ٹائم ہو ہفتہ اتوار کو تو ان آیات کو دیکھیں، میثاق ہیں یہ سارے، عہد ہیں. مختلف سابقہ امتوں سے بھی ہے کہ شریعت کی پابندی کرنی ہے. میثاق کہتے ہیں پختہ، عہد و ایمان، عہد و پیمان، عہد و پیمان. تو یہ ہے نا جی. تو ابتدا جو ہے سورت کی وہ مسلمانوں کو عہد و پیمان کی پابندی کی نصیحت ہے نا جی. اچھا، 3 بڑے موضوعات تھے سورہ مائدہ میں. ایک تو مسلمانوں کی دینی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے بارے میں ڈائریکشنز تھیں، ہدایات. دوسرا حکمرانوں کے لیے بھی تھی اس میں کہ عدل و انصاف کی پابندی کریں، بڑی تلقین تھی یہ. تیسرا اس میں جو اہل کتاب ہیں یہودی اور نصرانی ان کو راہ راست پر آنے کی نصیحت تھی. حلال اور حرام، جائز ناجائز، یہ اہم موضوع ہیں سورہ مائدہ جو آپ نے پڑھا ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پن پوائنٹ کر دی گئیں کہ وہ حرام ہیں. مثال کے طور پر وہ کہا گیا نا کہ مردار، خون، لحم الخنزیر، یہ سب کہا حرام ہے. احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے. کوئی بھی جانور خواہ وہ حلال ہو لیکن اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح ہے تو حرام ہے. یہ سارا ہم نے پڑھا. اس کی تفصیل بھی پڑھی کہ مردہ جو کہا نا وہ مختلف کیفیات میں ہو سکتا ہے. گلا گھونٹ کر مر گیا،
چوٹ لگ گئی مر گیا، بلندی سے گرا مر گیا وہ، ٹکر لگنے سے، یہ سب ہم نے ڈیٹیلز پڑھی ہیں۔ اچھا، قسمت کا حال معلوم وغیرہ کرنا فال بالازلام ناجائز ہے، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، ممانعت کی گئی ہے فال وغیرہ لینے کا۔ لیکن اہل کتاب کا کھانا جو ہے مسلمانوں کے لیے حلال ہے، یہ میں وہ اہم پوائنٹس بتا رہا ہوں جو پڑھ لیے ہیں، کیونکہ ریویو کا کہا گیا تھا نا، تو ایک دفعہ یہ ہو جائے کہ مائدہ میں کیا کیا تھا۔ اہل کتاب، ان کی دعوت آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، وہ بھی کنڈیشنل ہے، وہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کھانا طیبات میں ہی ہو، ہے نا، مطلب ہے وہ آپ کے جو بیسک وہ ہیں ان پر تو آپ کمپرومائز نہیں کریں گے نا، وہ آپ دیکھ لیں گے۔ کھانے میں تو مختلف آئٹمس ہوتے ہیں نا، اگر وہ میٹ وغیرہ یا اس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے وہ نہ کھائیں، آپ ویجیٹیبلس کھا لیں، لیکن آپ دعوت ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اس میں اور ہوتی ہے ایسی چیزیں وہ کھا لیں، وہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ اچھا اسی طرح جی سر لیکن جو پکا ہے، جس کو پکا ہے، سیم برتن، سیم چمچے، سیم چیزیں، نہیں، وہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے اجازت دے دی ہے تو وہ کوئی نہیں، برتن کا اس میں کیا قصور ہے، چمچ کا بھی، یہ تو وہ اسباب ہے ایک چیز بنانے کے لیے، اصل چیز جو ہے نا وہ سٹف اور میٹیریل ہے، اللہ نے اجازت دے دی تو بس ٹھیک ہے۔ طیبات اس میں ہیں کہ آغاز ہی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کلوا من طیبات، پھر اس کے بعد ہے اشارہ، تو وہ آدمی اپنی سیٹسفیکشن کر لے۔ اچھا، یہ ہو گیا کھانا اجازت، شادی کی بھی اجازت، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی، وہاں بھی کنڈیشن ہے کہ یہ شیورٹی آپ نے لینی ہے کہ وہ پاک دامن ہو، جس کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ یہود و نصارہ وہ تو فرقہ ہی دوسرا ہے، ان کے تو نارمز ویلیوز ہی الگ ہیں، وہ تو شادی سے پہلے کئی سال ایک ہی اپارٹمنٹ میں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ٹرینڈ ہے عام امریکہ میں، تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو کہا اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اب یہ معافیوں والا تو معاملہ دل کا ہے، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ انہوں نے آپ سے نکاح کے لیے کہہ دیا کہ میں نے معافی مانگ لی ہے، یا واقعتاً انہوں نے تزکیہ کر لیا ہے، واللہ عالم۔ تو ٹھیک ہے، کر لیں آپ، اگر آپ یو ٹرسٹ کہ جی ان کی معافی صحیح ہے تو کر لو، اجازت ہے، ہیں، لیکن مہر وہاں بھی دینا ہے۔ اچھا، اور کیا پڑھا؟ وضو، غسل، تیمم، طہارت، پاکیزگی، یہ سارے موضوعات آپ نے پڑھے۔ تیمم کا اس صورت میں حکم ہے، پانی اویلیبل نہیں تھا، ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے، یہ وہیں پر آیت نازل ہوئی، تو تیمم کی اجازت یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ عدل و انصاف، یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے، انصاف، اور کہا ہے کہ انصاف کی بات ہو تو گواہی دینے والے بھی بن جاؤ تم، لوگ گواہی سے بھاگتے ہیں نا کہ ایسے ہی کورٹ کچہری کے چکروں میں پھنس جائیں گے، لیکن اگر سچا آدمی ہے، چشمدید گواہ ہے، اور کسی کی جان بچ رہی ہے تمہاری گواہی سے، تو شریعت نے ترغیب دی ہے، گواہی دینی چاہیے آگے بڑھ کر، سچی گواہی ہو، سچی، ہے نا، دے دو گواہی، اس سے اس کا ہو سکتا ہے بہتری ہو۔ عدل انصاف، کہا کہ اگر اس منصب پہ ہو کہ تمہیں جسٹس کرنا ہے تو تمہارے سامنے تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، فیصلہ ان کے خلاف جا رہا ہو، ماں باپ کے خلاف جا رہا ہو، پرواہ نہیں، عدل کرنا ہے۔ دشمن کے حق میں جا رہا ہو، دشمن تو دشمنی ہوتی ہے نا، دشمن کے حق میں وہ فیصلہ جا رہا ہو، کر دو فیصلہ، عدل ہے وہاں پہ، یہ نہیں دیکھنا کہ کس سے دوستی ہے اور کس سے دشمنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پڑھا۔ اور پھر اس صورت میں یہ بھی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتمۃ النبیین ہے، آخری نبی، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا،
ہاں وہ ختم ہو گیا ہے نا جی بات، وہاں پر ارشاد فرمائی گئی. ایک بڑی اہم بات جو ہے سورت میں جو کہی گئی وہ ہے فرسٹ آف دا پرنسپل از دا فلفلمنٹ آف پرسنل اینڈ کولیکٹیو پرومس آبلیگیشن. دوسرا خاص چیز یہ ہے کہ ہر شخص، ہاں یہ آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 2 میں پڑھا کہ ایوری انڈیویجول should willingly cooperate with others in matters of good or refuse to join in matters of evil. اللہ اکبر ہے. وہاں کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اس میں کوپریٹ کرو بر میں اور تقوی میں، اور انکار کر دو کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایول کے معاملے میں ہے. تو ایول کی بات آئی تو ایک بڑے ایول کا اس میں ذکر بھی ہے، مائدہ کا کر رہے ہیں نا، وہ ہے ایول آف جیلسی. وہ کون سا واقعہ پڑھا آپ نے؟ ہاں حابیل اور قابیل، وہ بھی بڑا سبق آموز ہے. اب یہ سورت کا وہ ریویو کر رہے ہیں نا، کیا پڑھا؟ حسد کی بنا پر ہوا، حسد ہے وہ حسد ہو گیا. اللہ اکبر. دیٹ واز دا فرسٹ مرڈر، پہلا قتل تھا وہ، پہلا قتل، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. بلکہ وہ اسی چیز کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے کہا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ڈیڈ باڈی کا کیا کروں. تو کوے نے ڈیمونسٹریٹ کیا اس کے سامنے، کوے نے زمین کھودی اور وہ مرا ہوا پرندہ اس میں زمین میں ڈالا اور چونچ سے ہی اوپر مٹی ڈالی. تو یہ قرآن میں ہے سارا ڈیمونسٹریشن. پہلا ہوا، پہلا قتل جو ہے وہ حسد کی بنا پر ہوا. اور پہلا قتل جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا زن، زر اور زمین، اس میں پہلا زن ہی آتا ہے. تو زن کے سلسلے میں ہی ہوا، وہ لڑکی سے شادی ہی کا معاملہ تھا تو وہیں سے حسد ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہاں سے دیکھیں ایک بہت بڑا درس پوری انسانیت کا کہ جس نے ایک انسان کو مار ڈالا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اہمیت بتا دی، اتنی اہمیت ہے. اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا سب کی جان بچا لی. اللہ اکبر. یہ کہا. اچھا یہ پڑھے آپ نے، اور کیا پڑھا تھا آپ نے؟ چوری کی سزا بھی تو اس میں پڑھی تھی، سارق اور سارقہ. جی سر. ہاں 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 وہ بھی اس میں. جی بالکل، ہاں بالکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح، بالکل یہ صحیح. دیکھیں یہ یہود، یہ بنی اسرائیل ہی ہے اور یہ سورہ مائدہ ہی ہے، 5 آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ ہے، بالکل صحیح اس میں یہ ذکر ہے. اچھا قصاص کا بھی اس میں ہے، بالسنی دانت کے بدلے دانت، اور سارا وہ ڈیٹیل میں ہے نا ان کے، اس میں جو قصاص کا تھا. چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، یہ سب چیزیں ہم نے پڑھیں اس میں نا. ایک عام بات یہ بھی کہی گئی کہ مسلمان جو ہے نا وہ اہل کتاب سے یاری دوستیاں نہ کریں، منع کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَوْلِيَاءَ، مت بناؤ ان کو دوست، نہ رفیق نہ بناؤ. کیوں؟ کہ وہ بظاہر تو تم سے پولائٹ بھی ہو سکتے ہیں، بڑے فرینڈلی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دل سے کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس چیز سے کہا کہ اوائڈ کرو، یہ نقصان ہی پہنچائیں گے. اور یہ فیکٹ ہے، پوری تاریخ اس چیز پر گواہ ہے کہ جب بھی ان کو موقع ملا نا مسلمانوں کو یا اسلام کو نقصان پہنچانے کا، انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ہاں یہ ہے ان کو
ویسے وہ بات چیت میں اس میں وہ کتنے ہی وہ پولائٹ ہو جائیں، وہ ہو جائے، وہ یہ تو ویسے منافقت ہو جاتی ہے، اوپر سے کچھ اور اندر دلوں میں کچھ اور ہو. تو اس لیے ان سے کہا دوستیاں یعنی قلبی دوستی، بہت گھل مل جانا یہ نہ کرو. باقی ان سے میثاق بھی کر سکتے ہو ان سے، یعنی کھانا اور یہ اس کی اجازت باقی اتنی اجازت دیتی، لیکن یہ جو ہے نا پکی دوستیاں جس سے اسلام کے مفادات پر آنچ آئے اور تمہارے ایمان کا وہ ہو، اس قسم کی دوستیاں ان سے نہ کرو. پتہ چلے وہ کھینچ کر تمہیں اپنی طرف ہی وہ لے گئے، تم اتنے ان کے ساتھ مانوس ہو گئے اور وہ ہو گئے. اللہ اکبر. جی 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 سر. جی 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 جی. اچھا اچھا. ہاں. تو وہ اس نے اپنی زندگی کے آخر میں یہ کہا کہ قرآن روکتا تھا یہودیوں سے دوستی نہ کرو، میں کر بیٹھا تھا اور ساری جمع پونجی میری یہودی. او اللہ اکبر. دیکھیں اس کا جو کچھ تھا یہودی نے وہ دادا ہوا دیا. ہاں بڑی مدت اس کا دوست تھا، ہاں. جیسے کچھ نہیں دیا بات، اللہ اکبر. لیکن وہ پچھتاتا تھا کہ یہ ہاں. باقی حالانکہ ان کی بڑی اچھی لیکن دوستی. یہ جو قرآن میں کمانڈمنٹس ہیں ان کی حکمت ہوتی ہے، وہ انسان کی فلاح کے لیے ہی ہوتا ہے. وہ ایونچولی اس کو پھر اس چیز کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت تک وہ لٹا چکا ہوتا ہے سب کچھ. وہ احساس کیا کرے گا، کاش وہ پہلے ہی ان احکامات پر عمل کر لیں تو وہ ہے بالکل. ہاں نہیں ہو سکتے. ہاں ہاں. لیکن یہ وہی سمجھیں گے نا جو قرآن پڑھتے ہیں، ورنہ وہ اپنے ظاہری مفاد کو دیکھتے رہیں گے. وہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے تھوڑا سا یہودی آپ کو مفاد ہی دے دے تو آپ کہیں یار یہ تو بڑا کھرا بندہ ہے یار، اور اس سے وہ دوستیاں بڑھاؤ. پتہ چلے کہ وہ اسٹریٹجی ہے اس کی کہ شروع میں دانہ ڈالو، جب پھنس جائے تو پھر ایک رگڑا لگا دو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں یہ ہے بالکل بالکل. ہاں تو یہ ہاں ہندو بھی ایسے ہی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. ہاں ہاں ہاں. ہاں ہندوؤں کا تو آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں نا، جو یہ ابھی موجودہ وہاں کا ہیڈ ہے وزیر اعظم، وہ صحیح کٹر ہندو ہے نا. تو کیا اس کے دیکھو سٹائل ہے مسلمانوں سے اور اس سے بہت ہو گیا. وہ تو ہندو ہے، یو اے میں کاؤ لے کے گئے ہیں. ہاں ہاں. اور یو اے کے جو لوگ ہیں سرکردہ حکمران وہ اس کو پرنام کر رہے ہیں. ہاں یار یہ ویسے میں نے بھی ایک کلپ دیکھی تھی. یہ دس از دا ہائٹ آف یار کمال ہو گیا. یعنی مسلم کنٹری اور وہ وہاں پتہ نہیں مندر بھی بنا رہے ہیں کوئی. بڑا بندر ہے. اچھا بہت بڑا مندر بنایا. تو آپ اندازہ کرو یار یہ. اور اس مندر کی اوپننگ میں تمام مسلمان ان کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں. عبادت کر رہے ہیں. یعنی انتہا ہے ویسے. یہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور وہ دیکھیں. یعنی ان سے زیادہ قرآن کی سمجھ کس کو ہونی چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی. وہ ان کی لینگویج ہے عربی اور ادھر اتری ہے. کراچی میں سر جو ہندوؤں کا رسم و رواج ہوتا ہے ہاں وہاں ہمارے یہ پی کے دکھائے جاتے ہیں. ہاں دکھائے جاتے ہیں. ہاں بہت زیادہ فلی انوالو ہوتے ہیں کیک ویک کاٹنے میں، اور اس میں وہ فلی ہوتے ہیں پورا پارٹیسپیٹ. بنا رہا تھا ہاں 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 وہ لائیو بنا رہا تھا، لائیو بنا رہا تھا. ہاں. تو یہ نا ہاں ہاں وہی ہے نا، وہ ذاتی مفاد آ جاتے ہیں نا کہ ووٹس وغیرہ، کیونکہ مائنورٹی کے بھی ہوتی ہیں نا، تو وہ ہوتا ہے ان کا کہ جی ہمیں ووٹ مل جائیں کہ یہ تو بہت ہی ہم سے ویسے ہیں. وہ نا دیکھو ذاتی مفادات کو دین پر ترجیح دی جاتی ہے. یہ اللہ اکبر. تو یہ ہم نے اہم موضوعات جو ہیں وہ سورۃ مائدہ میں ہم نے پڑھے. موت کے وقت گواہی کا سلسلہ ہو تو وہ بھی. ہاں گواہی کا. عیسیٰ علیہ السلام کا سارا وہ. ہاں آخر میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں
لاسٹ میں وہ ایک روز قیامت کا ایک منظر ہے جب سب حاضر ہوں گے، انبیاء بھی اور لوگ بھی، تو وہاں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، اور وہ وَأُمِّی إِلَٰہَیْنِ ہے، یہ سوال ہے آخری رکوع میں ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ تو وہ بڑا تفصیل سے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا حق ہی نہیں ہے مجھے، اور تو بہتر جانتا ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے تو کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، یہ الفاظ ہیں آخری اس میں رکوع میں، کہ میں تو یہ تبلیغ کرتا رہا کہ اس اللہ کی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ بڑی اہم بات۔ اور جہاں تک اس کا زمانہ نزول کا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوا تھا، 6 ہجری کو آغاز ہوا اس صورت کے نزول کا، اور 10 ہجری کو اختتام ہوا، یعنی پارٹس میں تھوڑا تھوڑا وہ نازل ہوتی رہی۔ 10 ہجری اس لیے کہ جو وہ آیت ہے نا، اکملت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ وہ حج کے موقع پر جو ہے نا یہ نازل ہوئی تھی، یہ متفقہ طور پر سبھی کا ہے، تو یہ اس مناسبت، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک اس کا زمانہ نزول ہے نا جی۔ اللہ اکبر، یہ ہے۔ اور امت مسلمہ سے جو میثاق ہے وہ یہ کہ آخری امت کی حیثیت سے اپنی آخری اور کامل شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنا ہے، یہ میثاق، اور اس کو قائم کرنے کا عہد و پیمان لیا گیا امت مسلمہ سے، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اور کون سا اہم پوائنٹ اس کا آپ کا ذہن ہے؟ اب وہ اس میں ہے، ہاں، وَأَنْتَ حُرُمْ، یعنی وہ سورہ مائدہ میں ہی ہے کہ جب احرام باندھا ہوا ہو، احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، بالکل یہ اس میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ احرام کی حالت میں۔ تو 3 اہم جو ہے وہ ڈائریکشنز، ہدایات، خاص طور پر نمبر 1 کہا کیپ یور ورڈس، اوفو بالعقود، جو بھی عہد کیا، عہد و پیمان کیا، پابند رہو، جو الفاظ اس پر رہو۔ دوسرا عدل و انصاف، یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ کہا اسٹرکٹ ایڈہیرنس، ٹو جسٹس، عدل و انصاف کی بڑی بات کی گئی۔ کہا کہ سامنے فریق جو ہے، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، پرواہ نہیں کرنا، اگر دشمن ہیں تب بھی یہ نہیں کرنا کہ اس کے خلاف جانا چاہیے۔ تیسرا جو ہے کہا کہ تعاونوا بالبر والتقوی، اللہ اکبر ہیں، کوآپریٹ ود
میٹرس آف گڈ، جتنے بھی اچھائی بھلائی کے کام ہیں آگے بڑھ کر ان سے تعاون کرو اچھائی کے، اور ریفرین کرو، انکار کر دو ان کے ساتھ ملنے سے، ریفیوز ٹو جوائن کس سے؟ ایول سے، گڈ کے ساتھ کوآپریٹ کرو اور ریفیوز ٹو جوائن ود میٹرس آف ایول، میٹرس آف ایول ہیں یہ۔ بظاہر 3 آپ کو لائنیں لگیں گی، یہ بہت بڑے میسیجز ہیں، اگر یہ معاشرے میں جو ہے وہ نافذ ہو جائیں یہ تینوں، جسٹس، ہر طرف آپ کو انصاف ملے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، انصاف بھی کوئی کو نہیں چاہیے۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ یہاں پر سالوں لگ جاتے ہیں، وہ پوچھتے لگ جاتی ہے، وہ انسان دنیا سے چلا گیا، پھر فیصلہ آ رہا ہے، پھر فیصلہ آ رہا ہے، ہی از نو مور ان دا ورلڈ، پھر عدالت فیصلہ سنا رہی ہے۔ اسلامک جسٹس آ گئے نا، ٹرو اسپرٹس، ہاں یو ڈونٹ نیڈ اے پولیس ایون۔ ایگزیکٹلی، پھر واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، پھر پولیس سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ اتنی عام چیز ہے، بالکل یہ اتنی عام چیز ہے، نہیں ہوتا، لیکن یہ بس اب کیا کیا جائے یار، یہ اس میں جو ہے وہ اسی لیے سر جسٹس کرنے والوں کا بڑا مرتبہ اللہ کے یہاں بلند ہے، بلند ہے، بالکل اتنا بلند ہے، عادل کا، کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی، ہاں بالکل سزا بھی بڑی سخت ہے، بالکل بڑی بہت بلند ہے سزا بھی۔ اصلاح بھی مل سکتا ہے، لیکن باپ بیٹا وکیل تھے، باہر آ، باپ بیٹا وکیل تھے، جی 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 سر، تو باپ جب ایڈوانس ایج میں آ گیا، ہاں اس سے اپنے کیسز بیٹے کو دے دی گئے، اچھا بیٹے نے ایک پرانا کیس تھا جو 10 سال سے چل رہا تھا، ہاں وہ اس نے 2 ہفتے میں ختم کر دیا، ہاں اور باپ کو آگے بڑی فتح کے ساتھ کہنے لگا کہ آپ نے یہ 10 سال سے پھنسایا ہوا تھا، ہاں میں نے 2 ہفتے 3 ہفتے میں فیصلہ کروا دیا اس نے۔ ہاں باپ نے کہا تو بیوقوف آدمی، ہاں میں کیسے بیوقوف ہو گیا؟ ہاں اس نے کہا ایسے کیسز کی وجہ سے تو تمہیں میں نے پڑھایا پالا پوسا وکیل بنایا، تم نے ختم کر دیا۔ ماشاء اللہ، جی آپ نے بالکل، یہ اس میں صحیح تصویر ہے واقعی، اللہ اکبر۔ یہ انہوں نے اپنے آفتاب صاحب نے بھی بڑی ایک اچھی بات بتائی اسی عدل کے معاملے میں، باپ بیٹا دونوں ہی اس کے فیلڈ میں تھے نا، لا کے، قانون کے، تو وہ والد صاحب بوڑھے ہو گئے اور بیٹے کو سب کچھ ہینڈ اوور کر دیا گیا، تو ایک کیس جو ہے نا وہ 15-20 سال سے چل رہا تھا، لٹکایا ہوا تھا، تو بیٹا ینگ بلڈ اور اچھا وہ انرجیٹک، تو والد صاحب سے اس نے آ کر کہا، دیکھو 20 سال سے جو چل رہا تھا میں نے 2